نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز علماء اکرام، سادات اکرام، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کا موقع ہے۔ آج بھیک مانگنے کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، اور ہم آپ سے کوئی خطاب نہیں کرتے، آج خود کو سمجھنے کی رات ہے، اور جب خود کو سمجھ لو گے تو پھر آج توبہ کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ آج خود کا سفر کرنا ہے، خود کو سمجھنا ہے، خود کے اندر جھانکنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو کہہ گئے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے میدان حشر میں تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کرو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم بھی بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہم تو نسبت والے ہیں، ہم تو نسبت والے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان نسبتوں سے ہمیں قوت ملی ہے۔ نسبتوں سے کیا ملی ہے؟ قوت ملی ہے۔ کیا وہ تمہیں جنگ بدر کا قصہ یاد نہیں؟ جب حضرت عکاشہ کا جو ہتھیار تھا، ان کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، تو کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیڑ کی شاخ کی ٹہنی اسے ہاتھ لگایا اور ان کو دے دیا۔ زندگی بھر میدان میں جب وہ آتے ظالمین کے سامنے تو اسی لکڑی کے ساتھ جنگ لڑتے۔ نسبتوں کی قوت دیکھ لیا آپ نے؟ ایک مقام پر تو آگ لگی، یہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور، آگ لگی، گاؤں کو جلا رہی ہے، پیڑوں کو جلا رہی ہے، پودوں کو جلا رہی ہے، جانوروں کو جلا رہی ہے، انسانوں کو جلا رہی۔ فاروق اعظم کو جب خبر ہوئی تو فاروق اعظم نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھی تھی کسی ایک خادم سے کہا جاؤ آگ کو دکھا دو۔ آگ کا دیکھنا ہی تھا اس چادر کی طرف، خود بخود رک گئی، تھم گئی، ختم ہو گئی۔ پھر وہ بغداد کا قصہ یاد ہے کہ ایک مقام پر حضرت غوث اعظم کی گلی کا کتا، اسے جب غوث اعظم کی گلی سے نسبت ہو گئی تو شیروں کو ہرا دیا۔ پھر آپ اپنے خواجہ کو یاد کریے، وہ قصہ یاد ہے نا کہ جب وہ لوگ بڑا پریشان ہوئے کہ لوگ تو معین الدین چشتی کے ہی راستے پر جا رہے ہیں، تو کچھ جادوگروں کو بلایا گیا، اس میں جوگی جے پال کا نام تو سنا ہوگا،
اب جادوگروں کو جب بلا لیا گیا تو غریب نواز بھی وہاں موجود، اپنے عصا سے، اپنی چھڑی سے اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ بنا لیا. جب کوئی جادوگر جادو کرنے آئے اس دائرے کے قریب جیسے آتا بے ہوش ہو جاتا. پھر جوگی نے سوچا، جو ان کے سردار، کہ میں اب ایسا جادو دکھاتا ہوں کہ معین الدین اس کے سامنے ہار جائیں گے. ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں اڑان. تو اب غریب نواز خود نہیں اڑے، اپنی جوتیوں کو حکم دیا، اپنی جوتیوں کو حکم دیا تو وہ جوتی ہوا میں اڑنے لگی اور جادوگر کو مار مار کے نیچے لے آئی. اب اپنی نسبت سمجھ گئے کتنا قوت دیتی ہیں. جب ایک لکڑی کو رسول کے ہاتھ سے نسبت ہو جائے تو تلواریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ایک چادر کو فاروق اعظم کے جسم سے نسبت ہو جائے تو آگ بھی نہیں جلا سکتی. آپ کو خیر، جب ایک سگ کو غوث اعظم کی گلی سے نسبت ہو جائے تو پھر شیر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تم اپنی نسبتوں کو سمجھ لو اور انہی نسبتوں کے مقام کو سمجھ لو کہ جب وہ غریب نواز کے قدموں سے اتری ہوئی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو غریب نواز کے ہاتھ پہ بکے ہوئے سنیوں کا کیا مقابلہ کریں گے. یہ نسبتیں آپ کی محفوظ رہیں، ہماری نسبتیں یہ محفوظ رہیں. اس سے ہمیں قوت ملتی ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں مقام ملتا ہے نا. آپ کی نسبت یہ قائم رہے، ہماری بھی نسبت قائم رہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ خوش رہا کرو، ہمیشہ خوش رہا کرو. تم بہت خوش نصیب ہو. کیوں خوش نصیب؟ تم ایسے ویسے انسان کی نظروں میں نہیں ہو، خواجائے خواجگان کی نظروں میں ہے نا. تو تم تو خوش نصیب. لیکن آج کی رات یہ نسبتیں تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن کچھ اپنا بھی حساب کرنا ہے. سال بھر دوسروں کے حساب میں جاتا ہے. اس کو دیکھو یہ کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کر رہا ہے، اس کو دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ وہ خطا کر رہا ہے، یہ وہ گناہ کر رہا ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کی طرف توجہ ہے، خود کی طرف نہیں. اب یہ تو ہو گئی نا بات. اب آپ کو اپنے اندر جھانکنا. اور وہ کیا؟ قرآن میں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. بڑا رحیم رب ہے، بڑا کریم رب ہے. دیکھیے تصوف کی راہ پہ چلو گے نا، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، کسی بھی پیر کے مرید ہو، یاد رکھنا یہ سلوک و تصوف کا پہلا قدم توبہ سے ہے. اسے معمولی نہ سمجھنا. صوفیہ فرماتے ہیں استغفار کرو. دنیا میں مقام چاہیے، استغفار. کامیابی چاہیے، استغفار. قربت چاہیے، استغفار. بلندی چاہیے، استغفار. عظمت چاہیے، استغفار. دولت چاہیے، استغفار. قوت چاہیے، استغفار. بلندی کامیابی چاہیے، استغفار. قبر میں نجات چاہیے، استغفار. محشر میں آرام چاہیے، استغفار. جنت میں بڑوں کا بلند کا جو کی صحبت چاہیے، استغفار. ہم اس سے دور ہیں. وجہ کیا؟ کہ توبہ سے ہم کیوں دور ہیں؟ ہمارا نفس ہم کو توبہ کرنے نہیں دیتا. وہ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کہ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط مانو، اپنی خطا کا اعتراف کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ ہے کہ نہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی. اور نفس یہ ہونے نہیں دیتا. توبہ آپ کریں گے کیسے؟
آپ توبہ کریں گے کیسے؟ جب تک اپنی غلطی کو نہ مانے. اور نفس کیا کہتا ہے کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ارے وہ تو تمہارے ابو کی غلطی ہے، یہ تمہاری خطا نہیں ہے، ارے تمہاری ماں کی خطا ہے، ان کی خطا تھی، انہوں نے ڈانٹ دیا تم کو، انہوں نے ذلیل کر دیا، انہوں نے تمہاری اصلاح کر دی، یہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری والدہ تم کو سمجھ نہ پائی، وہ تو تمہارے دوست کی غلطی تھی، وہ تو تمہارے والد کی خطا تھی، تمہارے احباب کی خطا تھی، اپنی خطا کہیں نہیں دکھتی. میں نے کوئی خطا کی، اس پر کوئی راضی ہی نہیں ہے. اور یہ نفس نہیں چاہتا. نفس کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کو ہی بلیم کرو، دوسروں پر انگلی اٹھاؤ. تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ہر وقت توبہ کرو. کسی ایک بزرگ سے کسی نے سوال کر لیا، حضرت توبہ کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ کہا اپنی موت سے پہلے. کہا حضور ہمیں کب معلوم موت کب آئے گی؟ کوئی وقت ہوتا اس سے پہلے توبہ کر لیتے. کہا کسی وقت بھی آ سکتی ہے؟ کہا حضرت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو کہا ہر وقت توبہ کرو. جب کسی وقت آ سکتی ہے تو ہر وقت توبہ کرو، ہے نا؟ اب آپ دیکھتے رہیے، ہر مقام پر آپ دوسروں پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں. میرا بزنس خراب ہوا، میری غلطی نہیں، اس کی غلطی. میں ایگزام میں فیل ہو گیا، میری غلطی نہیں، دوست کی غلطی، ہے نا؟ اس کی غلطی، اس کی غلطی. اپنی غلطی پہلے اپنے سامنے لاؤ. اور جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا رب تم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا رحیم و کریم ہے تمہارا رب. دیکھیے نا کتنا خوش. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان ایک پتھریلی زمین پر ہو. حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک زمین ہے نا، بنجر زمین، پتھریلی، نہ پانی نہ کھانا. ایک آدمی اپنی سواری لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں اس سواری پہ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تو وہ مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ لیکن رات میں سو گیا، صبح اٹھا تو دیکھا نہ سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے. اب پریشان ہوا، کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے جاتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں ڈھونڈنے جاتا، سواری مل نہیں رہی ہے. اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اپنی ہلاکت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب تو وقت آئے گا کہ بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گا. اور اسی ہی نیت، اسی ہی فکر میں، اسی ہی حال میں وہ سو گیا. صبح اٹھتا ہے تو پھر اس سواری کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، ساتھ میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. تو وہ خوش ہوگا نا، وہ راضی ہوگا نا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب سواری پا کر کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے، تو اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ اس سے زیادہ راضی جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے. اسی لیے توبہ کرو. مقام چاہتے ہو توبہ کرو. یہ تو بڑے سوال لوگ کرتے ہیں سوال کے ساتھ. یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوالات کہ بھائی میری بڑی گناہ ہے، میں کیسے توبہ کروں، کیا اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. توبہ کر کے تو دیکھو، خالص نیت کے ساتھ توبہ کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. معافی مانگ کر تو دیکھو، آنسو نکال کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں بھیک مانگ کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو، نماز پڑھ کے تو دیکھو. وہ معاف کرتا جائے گا. تم گناہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر معاف کرے گا، پھر توبہ کرو، پھر معاف کرے گا. جتنی بار توبہ کرو گے اتنی بار معاف کرے گا. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اسی لیے وہ مجھے قصہ یاد آیا کہ حسن بصری کا وقت تھا. حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو لاتی ان کی بارگاہ میں، حضور توبہ کرا دیں. تو وہ توبہ کراتے، دوسرے دن بیٹا پھر گناہ کرتا، پھر لاتی توبہ کرا دیں، پھر
گناہ کرتا، پھر لاتی توبہ کرا دے۔ ایک مقام پہ خواجہ حسن بصری نے کہی دیا کہ بھائی تمہارا بیٹا جو ہے وہ بڑی گناہیں کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اب میرے پاس نہ لایا کرو، میرے تو اور بھی معاملات ہیں، مصروفیات ہیں۔ ماں بھی مایوس ہو گئی، بیٹا گناہ کرتا رہا۔ ایک مقام ایسا آ گیا، ایک ایسا وقت آ گیا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بسترے پہ لیٹ گیا، اب موت کا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن موت آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، مولا مجھے معاف کر دے۔ خالص نیت کے ساتھ، خالص جذبے کے ساتھ اس نے توبہ کر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اپنی ماں سے کہا، اے ماں جب میں مر جاؤں نا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ میری لاش کو زمین پر گھسیٹ کے لے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گنہگار کا آخری انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ماں رونے لگی، دیکھا بیٹے کا انتقال ہو گیا، توبہ تو اس نے کر لی تھی، اب ماں رونے لگی، اب میرے بیٹے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، مولا اے میرے رب اس کو تو قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، قبرستان لے جانے والا کوئی نہیں، مولا کیسے میں کروں گی، کیا ہوگا؟ اتنے میں دیکھا دروازے پہ کسی نے دستک دی، جب دروازہ کھولا تو حضرت خواجہ حسن بصری تھے۔ جب انہوں نے پوچھا، ارے حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں تو سونے گیا تھا، اتنے میں مجھے الہام ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے حسن تو میرا ولی ہو کر میرے ولی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہا ہے؟ ارے اس نے توبہ کر لی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا، وہ میرا ولی ہو چکا ہے۔ اسی لیے آ جاؤ توبہ کر لو، جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس مقام پر چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ توبہ کیا کرو، کیا کرو؟ توبہ ضروری ہے، توبہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تصوف میں مقام چاہیے، توبہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونا چاہتے ہو، توبہ کرو۔ آج توبہ کی رات ہے، توبہ کرو۔ کسی کو چاہے، جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے، بڑا رحیم ہے، بہت کریم ہے، غفور الرحیم ہے نا؟ تو توبہ یہ اہم ہے، اسے آج ہم کو اور آپ کو مل کے کرنا۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب توبہ کرنے والا اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ بس اخلاص بھرے جذبے سے توبہ تو کر لو، ایک بار بھیک مانگ لو، اپنی خطاؤں کو اس وقت اپنے سامنے رکھو، یاد رکھو، ذہن حاضر کر لو، کب گناہیں کی تھی تم کو یاد ہے، کب خطائیں کی تھی تم کو یاد ہے، والدہ کی شان میں کب گستاخی کی تھی یاد ہے، باپ کی کب نافرمانی کی تھی یاد ہے، استاذ کی بات کس دن نہیں مانی تھی وہ تم کو یاد ہے، کب جھوٹ بولا تھا یہ بھی یاد ہے، کس کی غیبت کی تھی یہ بھی یاد ہے، سب تم کو یاد ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اس کو، آنکھوں کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، بھیک مانگو۔ آج بڑی برکت والی رات ہے، آج مقام والی رات ہے، آج بلندی والی رات ہے، آج عظمت والی رات ہے۔ آج تمہیں معاف بھی کیا جائے گا، تمہیں محفوظ بھی کیا جائے گا، تمہیں رزق بھی عطا کیا جائے گا، مقام بھی ملے گا، عظمت بھی ملے گی۔ توبہ کر لو، ایک مقام پر توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، بھیک مانگ لو، آج کامیابی کی رات ہے۔ اسی لیے دوستوں میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں حضرت ہم گناہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیسے چھوڑیں یہ نہیں معلوم، گناہ کرتے ہیں توبہ بھی کرتے۔ میں نے کہا توبہ کر لیا کرو۔ کہا حضرت ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں، کیسے ہم چھوڑیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس بھی ایک نوجوان آ گیا تھا، کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ کہا اچھا، پہلی نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی نصیحت جب گناہ کیا کرو، حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تم کو گناہ کا جب ارادہ کرنا، اب اس کو نصیحت کریں کہ جب تم گناہ کرو تو ٹھیک ہے کرو، لیکن اللہ کے رزق میں سے نہ کھانا۔ یہ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں گناہ چھوڑنے کا۔ کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے، سارا کھانا اسی کا ہے، سارا رزق اسی کا ہے، یہ تو دوسرا کوئی وظیفہ بتائیں، گناہ ایسے تو نہیں چھوڑ پاؤں گا، اس لیے کہ گناہ کروں گا اس کے رزق نہ کو سب کچھ اس کا ہے، کوئی دوسرا وظیفہ بتا دیں، کوئی دوسرا طریقہ بتائیں۔
تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اس کی نافرمانی بھی کرنی ہے، اس کا رزق بھی کھانا ہے. چلو اگر یہ وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، جب گناہ کرنا اس کا رزق بھی کھانا، لیکن کوئی ایسی زمین ڈھونڈنا جو اس کی ملکیت نہ ہو. گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی زمین ڈھونڈنا جو اس کی ملکیت نہ ہو. کہا حضرت سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے. یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے. کہا رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کے رہنا ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرنی ہے. کہا حضور کچھ اور وظیفہ بتا دیں. یہ تو نہیں کر پاؤں گا. کہا اچھا رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کی رہنا ہے. چلو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں. جب گناہ کرنے کا ارادہ کرنا تو کوئی ایک ایسی جگہ چلے جانا جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. کہا اس کی نظر سے ہم نہیں چھپے ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال ہم کہیں نہیں چھپ سکتے. ہر جگہ وہ دیکھتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کی رہنا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جگہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہو. کہا حضور کچھ اور وظیفہ بتا دے. کہا ایک آسان وظیفہ بتا دوں. کہا چوتھا وظیفہ. کہا ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں. جب موت کے فرشتے آ جائیں نا اور تمہاری روح قبض کرنے لگیں تو کہنا اے موت کے فرشتوں کچھ مہلت دے دو، توبہ کر لوں. کہا یہ تو نہیں ہو پائے گا حضرت، یہ تو نہیں ہو سکتا. 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ملے گا، 1 لمحہ بھی نہیں ملے گا. جو وقت مقرر ہے اسی وقت روح قبض ہوگی. کچھ اور وظیفہ بتائیں. کہا جب قبر میں جاؤ گے، ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں. جب قبر میں جاؤ گے اور فرشتے آئیں گے سوال کرنے تو فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دینا. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میری قدرت نہیں، یہ تو میری طاقت نہیں، یہ میری صلاحیت نہیں. کچھ اور وظیفہ بتائیں. کہا جب میدان حشر میں جانا اور جب تم کو سزا سنا دی جائے جہنم کی تو وہ سزا جو ہے وہ ٹال دینا. کہا یہ میری طاقت کہاں کہ میں ٹال دوں میدان حشر میں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تو کتنا کمزور ہے، نہ رزق تیرا ہے، نہ زمین تیری ہے، نہ اس کی نظر سے تو چھپ سکتا ہے، نہ مہلت موت کے فرشتوں سے لے سکتا ہے، نہ قبر کے فرشتوں کو ہٹا سکتا ہے، نہ میدان حشر کی سزا کو ٹال سکتا ہے. جب تو اتنا کمزور ہے تو پھر اپنی مرضی سے کیوں جیتا ہے؟ اس کی مرضی سے جیا کر. اپنی مرضی سے کیوں جیتا ہے؟ پھر اس کی مرضی سے جیا کر. جب تو اس کی مرضی سے جیے گا تو رزق میں حلاوت بھی ملے گی. جب تو اللہ کی مرضی سے جیے گا تو نگاہوں میں فراست بھی ملے گی. جب اس کی تو مرضی سے جیے گا تو زمین پر حکومت بھی ملے گی. جب تو اس کی مرضی سے تو جیے گا تو قبر میں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا اور میدان حشر میں شفاعت رسول بھی ملے گی. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں تو وہ نظام الدین بنتے ہیں، جو خود بھی اس کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی رزق دیتا ہے. ان کے لنگر سے دوسرے بھی رزق کھاتے ہیں. پھر جو اس کی مرضی سے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ صلاح الدین بنتے ہیں کہ جو خود بھی زمین پر رہتے ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی قیادت بھی کرتے ہیں. پھر جو اس کی اللہ کی مرضی سے زندگی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ اجمیر کے معین الدین بنتے ہیں کہ جن کی نظر اللہ کی رضا پر بھی ہوتی ہے، بندوں کے دلوں پر بھی ہوتی ہے. پھر جو لوگ اس کی مرضی سے زندگی اپنی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ علاء الدین صابر کلیری بنتے ہیں کہ جو اپنی نماز جنازہ میں خود ہی اپنی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. پھر جو اس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ محی الدین عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، جو قبر میں خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنے تربیت یافتہ مریدین کو بھی کامیاب کرتے ہیں. پھر جو اس کی مرضی سے زندگی گزار دیتے ہیں تو میدان حشر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتے ہیں، جو خود بھی جنت میں جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جاتے ہیں. اسی لیے دوستو اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارو. جو اپنی مرضی سے زندہ رہا وہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی مر گیا، اور جو اللہ کی مرضی سے جس نے زندگی گزارا وہ حسین گردن کٹا کے آج بھی زندہ ہے.
اس کی مرضی سے زندگی گزارو. جب تمہارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں, جب تمہاری مرضی چلتی ہی نہیں, چلتی تو اسی کی ہے, تو اسی کی مرضی سے زندگی گزارو. یہ سب ہے نا, زمین, یہ دکان, یہ بزنس, یہ کاروبار, یہ بچے, یہ گاڑیاں, یہ بائک, یہ مکان, یہ بیڈ, یہ لائٹ, کچھ قبر میں کام نہیں آنے والی, کچھ نہیں آئے گا. بڑی بڑی گاڑیاں لے لی, سب یہیں چھوٹ جائیں گی. بڑے بڑے مکان بنا لیے, سب یہیں چھوٹ جائیں گے, سب چھوٹ جائیں گے, کچھ کام نہیں آئے گا. قبر, اندھیری قبر میں, وہاں یہ لائٹ کام نہیں آئے گی, کچھ نہیں کام آئے گا, کچھ نہیں. تمہاری عبادتیں کام آئیں گی, تمہارے صدقات کام آئیں گے, تمہاری تلاوتیں کام آئیں گی, تمہارے توبہ و استغفار کام آئیں گے, میرے رسول وہاں آئیں گے, ہے نا. تو ان کی اطاعت کرو, ان کی اتباع کرو. ہم نے تو چھوڑ دیا, آج اپنے حساب کی بات ہو رہی ہے, ہم نے چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا کہ حضرت دعا کر دیں, معاملات بدل نہیں رہے ہیں, کچھ کر دیں تو معاملہ بدل جائے, پریشان ہوں آسانی مل جائے. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, کچھ وظیفہ دے دیں, کچھ تعویذ دے دیں, کچھ ورد دے دیں. کیا بات ہے, حالات بدل نہیں رہے ہیں, حالات بدل نہیں رہے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں حالات بدلنا ہے نا تو خود کو بدلو. وظیفہ اسی وقت حالات بدلے گا جب تم خود کو بدلو گے. خود کو بدلنا نہیں ہے. اور ارد گرد یہ دعا ہے کہ سب کچھ بدل جائے. نماز پڑھیں گے نہیں, کام سب ہونا چاہیے. روزہ رکھیں گے نہیں, معاملات سب حل ہو جانے چاہیے. والدین کی عزت کریں گے نہیں, لیکن دکان نمبر 1 چلنی چاہیے. ایک مقام پر تو ایک صوفی سے کسی نے عرض کیا, حضور بزنس نہیں چل رہا ہے. وظیفہ دیا, کہا 21 دن بعد آنا, کہا 21 دن بعد آئے, کہا پھر بھی نہیں چل رہا ہے, کہا کچھ دنوں بعد اور آئیے, کچھ اور وظیفہ دیا, کچھ نہیں. تو پھر اس بزرگ نے پوچھ ہی لیا اس لڑکے سے, یہ بتاؤ آ رہے ہو بزنس کا, بزنس ویسے ہی کا ویسا ہے. کہا پچھلی بار اپنی ماں سے کب بات کیا؟ کہا حضور والا میری شادی ہو گئی تھی تو میں الگ ہو گیا ہوں, میرا کچھ اختلاف ہو گیا والدین سے, کچھ 6 مہینے سے میری گفتگو نہیں ہوئی. کہا ایک وظیفہ دے رہا ہوں, بزنس میں ترقی چاہے تو ایک وظیفہ, ابھی جانا گھر پہ ماں کے, ایک تعویذ دے رہا ہوں, گھر پہ جانا, ان کے قدم پکڑ لینا اور کہنا میری ماں مجھے معاف کر دو. جس دن معاف کر دے گی بزنس میں ترقی ہو جائے گی. ماں نے جس دن معاف کیا اسی دن اس کی ترقی تھی. ہم بدلیں گے نہیں, لیکن سب کچھ ہمارا بدلنا چاہیے. یہ مومن کی شان یہ نہیں ہے. مومن کی شان یہ پہلے خود کو بدلتا ہے. جب خود بدل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ارد گرد سب کچھ بدل دیتا ہے, سب کچھ بدل دیتا. پہلے خود کو بدلو. مکاشفۃ القلوب کی ایک روایت ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا. ایک مقام پر ایک شرابی تھا جو شراب کے نشے کی حالت میں گزر رہا تھا. تو وہ شرابی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے ہوئے تھا. تو حضرت فاروق اعظم نے دور سے دیکھ لیا, اس کی طرف گئے, اس نے بھی دیکھ لیا, تو اس نے اپنے اندر چھپا لیا, جبے کے اندر بوتل کو چھپا لیا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھ لیا کہ کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایسے ہی جا رہا ہوں. کہا جا تو رہے ہو, اندر کیا چھپایا ہے؟ بڑی شرمندگی ہوئی, آج تو پکڑا جاؤں گا, سزا تو الگ, شرمندگی الگ. اندر ہی اندر دعا کی, اے اللہ آج مجھے بچا لے, توبہ کرتا ہوں میں. اندر ہی اندر توبہ کی, اپنے اندر ہی اندر گفتگو کر رہا ہے, مولا آج میں توبہ کرتا ہوں, استغفار, آج مجھے بچا لے, زندگی بھر کے لیے شراب چھوڑ دوں گا. حضرت فاروق اعظم نے کہا کیا ہے؟ کہا حضور سرکہ ہے. کہا اچھا تو نکالو. وہ بھی فاروق اعظم کی نظر ہے نا, تو نکالو. جب نکالا تو اس بوتل میں شراب نہیں, سرکہ ہی تھا. صوفیہ فرماتے یہیں سے سمجھ لو, جس دن تم بدلنے کی, دیکھیں نا, اس نے ارادہ کر لیا کہ میں بدل جاؤں گا, شراب سرکے میں بدل گئی. جب تم ارادہ کر لو کہ تمہیں بدلنا ہے تو ہاتھ میں تمہارے سگریٹ نہیں ہوگا, غوث اعظم کی در کی تسبیح ہوگی, منہ میں تمہاری گالیاں نہیں ہوں گی, درود و سلام ہوگا. تم
بدل جس دن جاؤ گے تمہارے ارد گرد سب کچھ بدل جائے گا. پھر تم یہ دعا کرو گے, یہ نہیں کہو گے اللہ مجھے وہ دے دے جو میں چاہتا ہوں, بلکہ مجھے وہ دے دے جو تو میرے لیے چاہتا ہے, تو میرے لیے چاہتا ہے. اسی لیے بدل جائیے آپ. آج بدلنے کی رات ہے, آج استغفار کی رات ہے, توبہ کی رات ہے. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں اپنی اصلاح کر لو. قبر میں کوئی آنے والا نہیں, کوئی نہیں آئے گا. یہ جتنے دوست ہیں نا جن کے سامنے بائک میں تم گھومتے ہو, رات رات بھر اس دکان میں چائے پینا, اس دکان میں کولڈ ڈرنک پینا, اس جگہ پر سگریٹ پینا, منشیات کرنا, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک دوست اپنے چہیتے دوست سے ایک سوال کر لینا, میرا آج بڑا چہیتا دوست ہے نا, کیوں حضرت 2 بجے فون کرتا ہوں رات کو آ جاتا ہے, ایک سوال کر لینا آج, اے میرے دوست جب مجھے قبر میں لٹایا جائے نا تو 20 سیکنڈ میرے ساتھ تم بھی لیٹ جانا. تو دیکھیں گے کتنا چہیتا دوست کیا جواب دیتا. کوئی ساتھ آنے والا نہیں. آج جو کچھ کرو گے وہ کام آئے گا, توبہ کرو گے وہ کام آئے گی, استغفار وہ کام آئے گا. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں کوئی کام نہیں آنے والا, کوئی کام نہیں آنے والا. آپ عبادت کرو, اپنے آپ کو بدلو. تم بدل گئے سب کچھ بدل جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا. اسی لیے اب ہم تھوڑا ذکر کی طرف